پاکستان میں انتظامیہ کے زوال کی داستان لکھتے ہوئے ایک گزشتہ تحریر میں غیر ملکی حکمرانوں کے دور کی سول انتظامیہ کا ذکر ہوا۔ برطانوی وزیر اعظم لائیڈ جارج کے حوالے سے لکھا کہ انہوں نے 1922 کی ایک تقریر میں انڈین سول سروس کو ہندوستان کی انتظامیہ کے لیے فولادی ڈھانچے سے تعبیر کیا۔ کچھ لوگوں نے تبصرہ کیا کہ غیر ملکی حکمرانی کے دور میں انڈین آرمی بھی برطانوی فوج کا فولادی ڈھانچہ تھا، جو آج بھی اپنی مضبوطی اور آب و تاب کے ساتھ قائم ہے۔ اس کا تذکرہ بھی قارئین کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ انڈین آرمی کی تاریخ حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کارپرداز تجارتی مراعات کے لیے مغل دربار میں تحفے تحائف پیش کرتے۔ تزک جہانگیری میں بارہا ان غیر ملکی بندوقوں کا ذکر ہے جو شکار کے لیے شہنشاہ جہانگیر اور ملکہ نور جہاں کے زیر استعمال رہیں۔ تجارتی گودام بنانے کے لیے بندرگاہوں کے قریب کمپنی نے پٹے پر زمین لی اور حفاظت کے لیے مقامی پہرے دار بھرتی کیے۔ چوکیداروں کی یہ جماعت انڈین آرمی کی ابتدائی شکل تھی۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے ساتھ ہی جب ایسٹ انڈیا کمپنی کا دائرہ اختیار بڑھا تو برطانیہ سے بھرتی کیے گئے فوجی تربیت کے بعد ہندوستان لائے گئے۔ شروع میں یورپین نسل کے افسر ہی کمیشنڈ اور نان کمیشنڈ عہدوں کے حقدار تھے۔ مقامی لوگ صرف بطور سپاہی بھرتی کیے جاتے۔ کمپنی نے سب سے پہلے بنگال پریزیڈنسی، پھر مدراس پریزیڈنسی اور آخر میں بمبئی پریزیڈنسی آرمی تشکیل دی۔ 1824 میں اس فوج کی تعداد 2 لاکھ تھی۔ 1844 کے اعداد و شمار کے مطابق 2,35,446 مقامی سپاہی اور 14,584 یورپین سپاہی ہندوستان میں تعینات انڈین آرمی کا حصہ تھے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اسی آرمی کے ساتھ ہندوستان کے مختلف ریاستوں پر حملہ آور ہوتی رہی۔ یہ سفر بنگال سے شروع ہوا، پھر میسور مراٹھا حکومت اور رنجیت سنگھ کی پسپائی نے برطانیہ کا اقتدار پورے ہندوستان پر قائم کر دیا۔ انڈین آرمی کے فرائض میں نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی دنیا میں بھی برطانیہ کے زیر نگین علاقوں کا دفاع شامل تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی اور پھر تاج برطانیہ کی عملداری میں ہندوستان سے باہر برما، افغان حکومت اور چین کے خلاف پہلی اور دوسری افیون جنگ لڑنے کے علاوہ افریقی بر اعظم میں ابیسینا کے خلاف بھی انڈین آرمی برسر پیکار رہی۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد حکمران فوج کی بھرتی بارے حساس ہو گئے۔ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی سپاہ کے ڈسپلن کا تجربہ مد نظر رکھتے ہوئے علاقائی حوالوں سے عسکری نفسیات کو پرکھا گیا۔ نئی بھرتی میں ان قوموں کے افراد کو ترجیح دی گئی جو فوجی ڈسپلن بآسانی قبول کرتے۔ گورکھا نسل کے لوگ سب سے پسندیدہ ٹھہرے۔ بھرتی میں علاقائی ترجیح سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا جا سکتا کہ کسی خطے کے لوگ برطانوی حکومت کے حق میں تھے۔ صرف یہ کہا جا سکتا ہے کہ برطانوی حکومت کو ان علاقوں میں بسنے والے لوگوں کے اندر بغاوت پھوٹنے کا اندیشہ نسبتاً کم نظر آیا۔ اس کے علاوہ انگریز مختلف قومیتوں کے لوگ فوج میں بھرتی کر کے ہندوستان میں اس طرح پھیلانا چاہتے تھے کہ سپاہیوں میں فکری وحدانیت پیدا نہ ہو۔ اس بنا پر ان افراد کو بھرتی میں ترجیح ملتی جو فوج میں شمولیت کی خاطر اپنا علاقہ چھوڑنے پر آسانی سے مائل ہوتے۔ کئی بنجر اور بارانی علاقوں کو عسکری ضرورت کے تحت نہری نظام سے محروم رکھا گیا، زراعت سے روزگار کے مواقع محدود کیے گئے اور وہاں بسنے والے جفا کش باشندوں پر مارشل ریس کا ٹھپا لگا کر فوج میں بھرتی پر راغب کیا گیا۔ صدیق سالک کی خود نوشت سیلیوٹ میں مرحوم بریگیڈیئر صاحب نے ذکر کیا ہے کہ فوج میں عہدے کا حصول جہلم اور چکوال کے علاقے میں تاریخی طور پر کس قدر و منزلت کا حامل تھا۔ لارڈ کیچنر برطانوی فوج کے کمانڈر ان چیف بنے تو انہوں نے 1903 سے 1909 کے دوران تینوں پریزیڈنسیوں کی افواج کو یکجا کر کے انڈین آرمی تشکیل دی۔
اس آرمی میں مقامی اور یورپین افراد شریک تھے، مگر ہندوستانی نسل کے فوجی پوری طرح قابل بھروسہ نہیں سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ غیر ملکی افسروں کو مقامی سپاہ کی نگرانی میں رکھنے کے لیے انہیں زیادہ تنخواہ دے کر ہندوستان میں تعیناتی پہ مائل کیا جاتا۔ پہلی جنگ عظیم میں 1,40,000 فوجیوں نے حصہ لیا، جس میں 90,000 مختلف محاذوں پر لڑے۔ کئی دہائیوں پر مشتمل برطانوی حکمرانوں کی محنت کا نتیجہ تھا کہ فوجی ڈسپلن سپاہیوں کی رگ و پے میں سما گیا۔ مسلمان سپاہی ترکی میں اسی خلافت عثمانیہ سے برسر پیکار رہے جس کے احیاء کے لیے ہندوستان میں تحریک چلی۔ اس جنگ میں انڈین آرمی سینائی کے ریگستانوں، فلسطین، عراق کے میدانوں اور سر زمین حجاز میں تاج برطانیہ کی سر بلندی کے لیے خون بہاتی رہی۔ جنگ عظیم اول ختم ہوئی تو رولٹ ایکٹ اور دوسرے بے رحم قوانین کا نفاذ ہوا۔ ان شفاق ضابطوں کے خلاف احتجاج ہوئے۔ امرتسر کے جلیاں والا باغ میں پرامن اجتماع پر انڈین آرمی کی 2 گورکھا، 54 سکھ اور 59 سندھ رائفلز کے جوانوں نے اپنے کمانڈر جنرل ڈائر کے حکم پر اینفیلڈ رائفلیں اٹھائیں اور بے گناہ لوگوں کو بھون کر رکھ دیا۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 400 سے کم، مگر غیر جانبدار تجزیوں کے مطابق 1,000 لوگ مارے گئے۔ اس واقعے نے انڈین آرمی کے فولادی ڈھانچے کی مضبوطی، پائیداری اور قابل بھروسہ ہونے پر مہر ثبت کر دی۔ بھارت کے سیاستدان ششی تھرور نے برطانوی دور حکومت کے بارے میں این ایرا آف ڈارکنیس، ایک دور تاریخ کے عنوان سے ایک کتاب تحریر کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے پر ہندوستان کے سالانہ بجٹ کا 60% حصہ صرف فوجی اخراجات پر خرچ ہوتا تھا۔ برطانوی حکومت کو انڈین آرمی کے ادارے سے گہرا عشق تھا، کیونکہ اسی کے کارن تاج برطانیہ کی عملداری نہ صرف ہندوستان بلکہ بیرونی دنیا میں مختلف کالونیوں پر بھی قائم تھی۔ جب ہندوستان کے بٹوارے کا وقت آیا تو آخری وقت تک کوشش جاری رہی کہ فوج تقسیم نہ ہو، ایک اکائی کی صورت برقرار رہے، مگر یہ ممکن نہ تھا اور انڈین آرمی کا ایک حصہ قومی فوج کی شکل میں پاکستانی عوام کی دفاعی امنگوں کا ترجمان بنا۔ اس تبدیلی کے مختلف پہلوؤں کا آئندہ تحریروں میں ذکر جاری رہے گا۔ To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature,